عین زیر عی، نون زبر نا، عینا، با دو زبر بن، عینا بن. اب عین کو کیسے اکثر لوگ پڑھتے ہیں عینا بن، عینا بن، ایسا نہیں پڑھنا. عینا بن سے مراد یعنی عین کے اوپر زبر پڑھا جا رہا ہے، ایسا نہیں کرنا. ہم نے عین کے نیچے زیر پڑھنا ہے. یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا عین کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. تو ہم نے زبر نہیں شو کروانا، زیر پڑھنا ہے. تو زیر کا ساؤنڈ کیسے آئے گا؟ عین زیر عی، 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 آئی نہیں آئے گا، عینا بن غلط ہو جائے گا. جیسے ہم پڑھتے ہیں مثال کے طور پہ حمزہ زیر ای، ای، عی، ای، عی. ٹھیک ہے، وہ تو ایک حمزہ کا ساؤنڈ ہے نا، حمزہ کی آواز میں آتا ہے، لیکن یہاں پہ عین کا ہی ساؤنڈ نکالنا ہے، لیکن پڑھنی ہے اس کے نیچے زیر ہے، زبر نہیں پڑھنا. کیسے؟ عینا، عینا، بعد و زبر بن، عینا بن. اب یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو یہ الف جو ہے وہ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. کیسے پڑھا جائے گا؟ یہ تجوید کا رول ہے کہ دو زبر جس ورڈ کے اوپر، جس لفظ کے اوپر آپ وقف کر رہے ہیں اس لفظ کے آگے الف آ جائے، یعنی اس لفظ اس کے آخری حرف پر دو زبر ہوں اور آگے الف ہو، تو اس کا ایک زبر جو ہے الف سے چینج ہو جائے گا، یعنی الف بن جائے گا. ٹھیک ہے، عام سادہ لفظوں میں آپ یہ سمجھیں کہ یہ الف وقف میں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، قرآن پاک میں بھی آتا ہے آپ وقف کرنے تو الف پڑھا جائے گا. تو کیسے پڑھیں گے؟ عینا بن، عینا بن. وقف کریں گے تو عینا با. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاکھوں کروڑوں درود اسلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر. آج کی اس ویڈیو کے اندر نورانی قاعدہ کا پیج نمبر جو ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں 10 اور تختی نمبر 6، یعنی تختی نمبر 6 سٹارٹ کریں گے. ہجے کر کے سیکھتے ہیں. عین زبر ع، با زبر با، عبا، سین زبر سا، عبا سا. زبر زیر پیش کو کھینچا نہیں جاتا، لمبا نہیں کیا جاتا، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان کو کھینچا جاتا ہے ایک الف کی مقدار، اور اس کے علاوہ جو زبر زیر پیش ہے یعنی ان کو حرکات کہا جاتا ہے. زبر زیر پیش کو حرکات کہا جاتا ہے. یہ جو زبریں زیر پیش ہیں تو ان حرکات کو جو ہے وہ کھینچتے نہیں ہیں، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. عباسا، عباسا. عین زبر ع، دال زبر دا، عدا، لام زبر لا، عدا لا. عین زبر ع، لام زبر لا، علا. قاف دو زیر قن، علا قن. یہاں پر قاف کا مخرج بعض اوقات اعلیٰ کن پڑ جائے، ایسا نہیں کرنا. قاف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اوپر والے تالو جو ہے، تالو کا یعنی قاف کا جو مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو قاف پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. کیسے؟ قاف دو زر قن، علا قن. وقف کریں گے تو قاف میں قلقلہ آئے گا، ساکن ہو جائے گا. جب حروف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تو ان میں قلقلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیسے؟ علق، علق. اچھا، یہاں پر عین زبر ع، میم زبر ما، راما، دال دو زیر دن، راما دن. اب جب یہاں پر وقف کریں گے تو دال ساکن ہو جائے گا. جب دال ساکن ہوگا تو اس میں قلقلہ بھی لازمی آئے گا. اب اکثر لوگ کیا پڑھتے ہیں جن کو نہیں پتہ اس چیز کے بارے میں، وہ پڑھتے ہیں آمد، آمد. ایسا نہیں کرنا. جب اس میں قلقلہ آئے گا تو پھر دال کا ساؤنڈ آئے گا، آواز لوٹے گی. کیسے؟ آمد، آمد. جیسے سورہ اخلاص کے آخر میں آتا ہے احد، اللہ الصمد، لم یلد، اس طریقے سے. ٹھیک ہے، آگے ہے عین زیر عی، نون زبر نا، عینا، با دو زبر بن، عینا بن. جب وقف کریں گے تو یہ الف پڑھا جائے گا، عینا با. اب ہم اس کو ساؤنڈ میں پڑھتے ہیں.
عباسا، عدالا، علاقن، رمادن، عنبن۔ اب اگر وقف کریں گے تو ان کا آخری حرف جو ہے وہ ساکن کر دیں گے۔ کیسے؟ عبس، عدل، علق، رمد، عنبا۔ اس کو عنبا اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس کے آخر میں دو زبر ہیں، آگے الف ہے، اس لیے اس کو عنبا پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ چلیں جی، نیکسٹ پیج بھی ہم آ چکے ہیں۔ اب یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ غین زبر غا، با زبر با، غابا، را زبر را، غبارا، تا دو پشتن، غباراتن۔ اب جب ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو تجوید کا رول ہے کہ جس لفظ کے اوپر آپ وقف کرتے ہیں اس لفظ کے آخر میں اگر گول تا ہو تو وقف کرتے ہوئے گول تا کو ہا سے چینج کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، جب گول تا کو ہا سے چینج کریں گے تو ساکن کر دیں گے۔ کیسے؟ اب مثال کے طور پہ ہم اس کو پڑھتے ہیں غباراتن۔ جب اس پہ وقف کریں گے تو تا کو ہا بنا دیں گے۔ کیسے؟ غبارہ، لیکن لاسٹ پہ ہا کا ساؤنڈ آنا لازمی ہے، ہا کی آواز کا آنا لازم ہے۔ ایسا نہیں پڑھنا غبارہ، غبارہ یہ غلط ہو جائے گا۔ غبارہ، غین جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ را کے اوپر زبر ہے، را بھی پر پڑھا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ فا زبر فا، عین زبر عا، فاعا، لام زبر لا، فاعلا، فاعلا۔ اچھا، یہاں پر اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، عین کو پڑھتے ہوئے یا تو میم پڑھ جاتے ہیں یا پھر عین کو پڑھتے ہوئے ہا پڑھ جاتے ہیں۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو عین ہے یہ پورا جو ہے ایک ریڈ جو ہے سرکل مطلب وہ بنا ہوا ہے، بالکل کوئی اس کے اندر جگہ جو ہے وہ خالی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ عین نہ ہوتا، ہا ہوتا، تو اس کا اندر والا حصہ جو ہے یہ صرف ایسے اینگل ہوتا، اس کا اندر والا حصہ خالی ہونا تھا۔ ٹھیک ہے، گیپ ہوتا ہے، وہ ہا ہوتا ہے، باریک ہا۔ اگر دوسری ہا ہو بھاری ساؤنڈ والی تو اس کی دونوں سائڈوں پہ سرکل بنے ہوتے ہیں، یعنی آنکھیں بنی ہوتی ہیں، وہ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے ہا، جیسے فرسٹ پیج میں ہم نے پڑھا تھا۔ اور اگر میم ہو تو میم کا جو اینگل ہے یہ اوپر کی طرف سے نہیں آتا، میم کا اینگل نیچے کی طرف سے ہوتا ہے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، بعضوں کا جو اس شکل میں آتا ہے تو وہ میم کا اینگل نیچے کی طرف ہوتا ہے، اوپر کی طرف نہیں ہوتا۔ اور جو عین ہو، عین بالکل بھی اس میں خالی نہیں ہوتا، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ دیکھیں بالکل فل ہے اس کا، جو اس کے اندر جو کلر ہے، تو اس کا مطلب یہ عین ہے، ہا نہیں ہے۔ تو عین کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے آپ نے۔ فاعا، لام زبر لا، فاعلا، فاعلا۔ اکثر لوگ پڑھ جاتے ہیں فاعلا، فا کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کر دیتے ہیں، ہونٹ بالکل نہیں گول کرنے، فا کا ہونٹوں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہونٹوں کے باہر والے حصے کے ساتھ۔ فا کا مخرج کیا ہے؟ یہ جو اوپر والے دو دانت ہیں سامنے، ان دو دانتوں کا نچلا جو کنارہ ہے، یہ کنارہ نیچے والے ہونٹ کا جو تری والا حصہ، باہر والا نہیں، باہر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہونٹ نیچے والے ہونٹ کا جو اندر تری والا حصہ ہے اس کے ساتھ یہ دانتوں کا نچلا، اوپر والے دانتوں کا نچلا حصہ کنارہ لگے گا تو یہ فا پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، فا، فا زبر فا، فاعلا، فاعلا۔ آگے چلتے ہیں۔ قاف زبر قا، تا زبر تا، قاتا، را زبر را، قاتارا، تا دو پشتن، قاتاراتن۔ اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ قاف جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھا جائے گا۔ قاف، قاف زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو قاف پڑھا جاتا ہے۔ اور آگے تا ہے، تا کا مخرج بھی پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ زبان کی نوک اوپر والی دانتوں کی جڑوں سے لگے، زبان اوپر کی طرف اٹھے گی نہیں تو یہ تا بریک پڑھا جائے گا۔ جب زبان اوپر اٹھے گی تو یہ تا پڑھا جاتا ہے، فل ماؤتھ، بریک نہیں پڑھا جاتا۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ قاتا،
قوتا را زبر را قوتارا، را کے اوپر زبر ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے، قوتارا، تا دو پشتن قوتاراتن۔ اب جب یہاں پر وقف کریں گے تو یہ تا جو ہے یہ جو گول تا ہے یہ ہاں سے چینج ہو جائے گا، تو کیسے پڑھیں گے؟ قوتاراتن ہے تو وقف کریں گے تو قوتارا، لاسٹ پہ ہا کا ہا کی آواز آنا لازمی ہے۔ آگے ہے قاف پیش قو، تا زیر تی، قوتی، لام زبر لا، قوتیلا۔ قاف کا مخرج بھی بتا چکا ہوں، تا کا مخرج بھی بتا چکا ہوں۔ اب یہاں پہ آپ نے ساؤنڈ اس کا صحیح کرنا ہے، آواز، قوتیلا قوتیلا۔ آگے ہیں قاف زبر قا، دال زبر دا، قودا، را زبر را، قودارا۔ را کے اوپر زبر ہے تو را پر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اگر را کو ساکن کر دیں تب بھی را پر پڑھا جائے گا، یعنی قدر پڑھیں تب بھی را پر پڑھا جائے گا، کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے، را کے اوپر زبر ہو تب بھی را پر پڑھا جاتا ہے۔ تو قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے،